عمران خان نے آرمی چیف کو 2 کھلے خطوط لکھنے اور ان کی طرف سے جواب نہ ملنے اور سرد مہری کے باوجود ان کے نام ایک اور کھلا خط لکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ صرف یہی نہیں، آج عمران خان نے 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنوانے کے لیے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے اور چیف جسٹس کو بھیجا گیا 349 صفحات پر مشتمل خط IMF کے وفد کو فراہم کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے، جس کے بعد قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی جانب سے IMF کو باضابطہ خط لکھ دیا گیا ہے۔ آج اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد ان کے وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ عمران خان نے فوج اور عوام کو مخاطب کر کے تیسرا کھلا خط جاری کر دیا ہے، جبکہ نعیم پنچوتا نے کہا کہ عمران خان کی ہدایات کے مطابق 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنوانے کے لیے ان کی طرف سے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی جائے گی اور چیف جسٹس اور آئینی بینچ کے سربراہ کو لکھا گیا خط IMF کے وفد کو فراہم کیا جائے گا۔ عمران خان صاحب نے تیسرا لیٹر آج جاری کیا ہے، جس کے مخاطب پاکستانی عوام اور فوج ہیں، اور اس میں انہوں نے پٹن کی رپورٹ پڑھتے ہوئے کے بعد اور دوسری جو غیر جانبدار ادارے ہیں ان کی رپورٹیں پڑھنے کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ 8 فروری 2024 کی جو PTI کی فتح ہے اس کو کس طرح سے الیکشن فراڈ کے ذریعے وہ چینج کیا گیا اور ایک مائنورٹی حکومت جو ہے اس کو میجورٹی کے اوپر پرویل کیا گیا۔ 26 کو جس طرح گولیاں چلائی گئیں، لوگوں کو غائب کیا گیا، گرفتار کیا گیا، زخمی کیا گیا، مسنگ ہیں، جو سارا پورا ماحول بنایا گیا، اس کے اوپر خان صاحب نے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کے لیے ہدایت دے دی، تو وہ خان صاحب کی طرف سے پٹیشن جائے گی۔ دوسرا IMF کا وفد ہے، اس کو ڈوسیئر جو پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ایک لیٹر بھجوایا گیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو اور آئینی بینچ کے سربراہ کو، وہ ڈوسیئر جو ہے IMF کو دیا جائے گا، 349 پیجز کے اوپر یہ مشتمل ہے۔ آج قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی جانب سے مذکورہ ڈوزیئر منسلک کر کے IMF کے نمائندے کو باضابطہ خط لکھا گیا ہے۔ عمر ایوب نے خط میں موقف اختیار کیا ہے کہ میں آپ کو ایک اہم مرحلے پر خط لکھ رہا ہوں جب IMF کا مشن معیشت اور گورننس کے فریم ورک کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان کا دورہ کر رہا ہے، جس میں شفافیت اور قانون کی حکمرانی بنیادی خدشات ہیں۔ اس تناظر میں ایک ڈوزیئر منسلک کیا جا رہا ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی پیش کیا گیا ہے، جس میں 2024 کے عام انتخابات میں بڑے پیمانے پر انتخابی دھاندلی کے ناقابل تردید شواہد کی تفصیل ہے۔ عمران خان نے 7 جولائی 2023 کو IMF کے وفد سے ملاقات کی تھی اور اس بات پر زور دیا تھا کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات قانون کی حکمرانی کے لیے ضروری ہیں۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ ملک میں معاشی خوشحالی اور ترقی اسی وقت ہو سکتی ہے جب قانون کی حکمرانی ہو اور آئین کی پاسداری ہو۔ ہمارے ڈوزیئر میں اس بات کے ٹھوس شواہد اور حقائق موجود ہیں کہ کس طرح ریاستی اداروں بشمول الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو دبایا، اس کا عوامی مینڈیٹ زبردستی چھینا اور انتخابی نتائج میں ہیر پھیر کی۔ جمہوری عمل میں منظم ہیرا پھیری پورے ملک کے سامنے آیا ہے، جس سے انصاف، آزادی اور آئینی طرز حکمرانی کے اصول مجروح ہو رہے ہیں۔ اقتصادی اور سیاسی استحکام میں شفافیت کی اہمیت کے پیش نظر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ ان سنگین خدشات پر تمام متعلقہ اسٹیک ہولڈرز بشمول پاکستان میں گورننس کی نگرانی کرنے والے بین الاقوامی اداروں کی توجہ دلائی جائے۔ اگر وفد کو مزید معلومات یا وضاحت کی ضرورت ہو تو ہمیں اس سے ملنے اور کوئی ضروری مدد فراہم کرنے میں خوشی ہوگی۔ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کے مستقبل سے متعلق تمام اقدامات میں قانون کی حکمرانی اور جمہوری سالمیت کو برقرار رکھنا اولین ترجیح رہے گی۔ دوسری جانب ملک کی اپوزیشن جماعتیں مشترکہ طور پر حکومت کے خلاف متحد اور متحرک ہونے پر غور کر رہی ہیں اور گرینڈ الائنس کی طرف آگے بڑھ رہی ہیں اور آل پارٹیز کانفرنس بلانے پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ کل محمود خان اچکزئی کے گھر پر اپوزیشن جماعتوں کا عشائیہ تھا، جس میں مولانا فضل الرحمان، شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکر، صاحبزادہ حامد رضا، علامہ راجہ ناصر عباس، عمر ایوب اور اسد قیصر سمیت PTI کی قیادت شریک ہوئی۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں ملک کی سیاسی صورتحال اور اپوزیشن کے گرینڈ الائنس پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اپوزیشن رہنماؤں کا مستقبل میں روابط بڑھانے اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد پر اتفاق ہوا ہے۔ ساتھ ہی نیشنل ایجنڈا ڈرافٹ کرنے کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی کے قیام پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ اس کمیٹی کی سربراہی شاہد خاقان عباسی کریں گے۔ کمیٹی میں اسد قیصر، شبلی فراز، کامران مرزا، مصطفیٰ نواز کھوکر، صاحبزادہ حامد رضا سمیت اپوزیشن رہنما شامل ہوں گے۔ اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں نے مطالبہ کیا کہ ملک میں فوری، شفاف اور آزادانہ انتخابات کرائے جائیں، الیکشن کمیشن فوری مستعفی ہو اور ایک آزاد الیکشن کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے۔ اجلاس میں ملک میں جاری بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کی مذمت کی گئی اور عمران خان سمیت تمام سیاسی اسیران کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق اپوزیشن رہنماؤں نے IMF مشن کے وفد کی چیف جسٹس سے ملاقات پر حیرانی کا اظہار کیا اور ملک کی معاشی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔
اہم بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کا حصہ بن جائیں اور حکومت کے خلاف تحریک میں شامل ہو جائیں. تاہم ابھی تک مولانا فضل الرحمان کا واضح جواب سامنے نہیں آیا ہے. خود حکومت بھی مولانا کو منانے اور اپنی طرف لانے کی کوششیں کر رہی ہے. گزشتہ ہفتے جب اسد قیصر کے گھر پر مولانا فضل الرحمان اپوزیشن جماعتوں کے عشائیے میں شریک ہوئے تھے اور انہوں نے اپوزیشن قیادت کی جانب سے خود میڈیا سے بات کرتے ہوئے حکومت سے فوری مستعفی ہونے اور الیکشن کرانے کا مطالبہ کیا تھا, تو اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر پہنچے تھے اور ان سے سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا تھا. مگر کل ایک دفعہ پھر مولانا فضل الرحمان اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بیٹھے نظر آئے. آج اس حوالے سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اپوزیشن سے ملاقاتوں اور بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. مولانا فضل الرحمان نے IMF کی چیف جسٹس سے ملاقات پر بھی سوال اٹھایا. پاکستان کی تاریخ میں بھی منفرد واقعہ ہے اور پوری دنیا میں بھی یہ ایک منفرد واقعہ ہے کہ IMF جو ہے وہ ہماری عدلیہ سے ملنا چاہتا ہے. کس طرف اشارہ ہے اس کا, کیوں ملے ہیں؟ لگتا یہ ہے کہ بہترین معیشت کا تعلق جو ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ ہے اور ان کو ہمارے عدل و انصاف پر تحفظات ہیں, شاید اس وجہ سے ملے. محمود خان نے کھانے کی دعوت دی تھی, کھانے پہ گئے تھے اور جو بیٹھتے ہیں تو پھر بہت سی ڈسکشن بھی ہوتی ہے, بات چیت بھی چلتی رہتی ہے. یہ سلسلہ جاری رہے گا. لیکن بہرحال میں ان کی حکومت پر تحفظات رکھتا ہوں. یہ دھاندلی کی پیداوار ہے. اس کے علاوہ آج قومی اسمبلی میں JUI کے رکن نور عالم خان نے بھی IMF کے وفد کی چیف جسٹس سے ملاقات پر سوال اٹھایا تو وزیر دفاع خواجہ آصف نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں فائنینشیل ڈسپلن کے حوالے سے عدلیہ کا بہت بڑا کردار ہے. اس حوالے سے دونوں فریقین کی مرضی سے یہ ملاقات ہوئی ہے, اس سے زیادہ IMF کا کوئی کردار نہیں ہے. IMF چیف جسٹس آف پاکستان سے ملنے گیا ہے اور کون سی باتیں وہ وہاں پہ کر کے گیا ہے, کیونکہ کل کوئی بندہ IMF کا آئے گا اور وہ کہے گا کہ نیوکلیئر پروگرام رول بیک کر لیں, تو کیا آپ کو وہ بھی مانی جائے گی؟ IMF نے ٹائم مانگا ہوگا, انہوں نے ٹائم دیا ہوگا. فریق ہیں, ان کی مرضی سے وہ ملاقات ہوئی ہے, کوئی امپوز نہیں کیا گیا. ڈیفینیٹلی جوڈیشری کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ ہمارے ملک میں جو مختلف مالی مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں ان میں جوڈیشری ہماری مدد کرے اور جوڈیشری جو ہے ایک فائنینشیل ڈسپلن کے جو ایفرٹ ہے اس کو سپورٹ کرے. دیٹ از آل. اس کے علاوہ IMF کا فل صحیح کا آنریبل ممبر نے کوئی رول نہیں مانتا. نیوکلیئر پروگرام میں جانے کا جو ہے میرا خیال ہے اٹ از بٹ اسٹریچنگ بٹ ٹو فار. جوڈیشری کی ہیلپ جو ہے فائنینشیل ڈسپلن میں بڑی وائٹل ہے, اس لیے IMF ان کو ملا ہے. باقی ان کے پروگرام کے تحت جو ہے ہم سارا فائنینشیل ڈسپلن انہی کے پروگرام کے تحت ہمیں جو پیسے ملے ہیں, جو پروگرام ملا ہے, جو ہے فائنینشیل ہیلپ ملی ہے, جو بریدنگ سپیس ملی ہے, وہ IMF کی وجہ سے ملے ہیں. ہماری مجبوری ہیں, کوئی مرضی نہیں ہے. جو ہماری کمپلشنز ہیں وی آر ٹرائنگ ٹو سروائیو فائنینشیلی. عدلیہ کے حوالے سے حکومت پر سوالات اٹھ رہے ہیں, کورٹ پیکنگ کے الزامات بھی بڑھتے جا رہے ہیں, کڑی تنقید ہو رہی ہے. خود عدلیہ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. صورتحال پر وزیر اعظم کے مشیر اور نون لیگ کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ کا ایک اہم بیان سامنے آیا ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز کا بعض معاملات میں طرز عمل ایسا ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس بنایا جا سکتا ہے. 2 سینئر ججز جو سپریم کورٹ میں ہیں ان کے بعض معاملات میں ان کا جو طرز عمل ہے انتہائی احترام کے ساتھ اور ان کی جو پوزیشن حیثیت ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ میری رائے ہے کہ ریفرنس بنایا جا رہا ہے یا نہیں بنایا جا رہا ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے, لیکن بعض معاملات ایسے ہیں کہ یہ بنایا جا سکتا ہے. وہ ہر معاملے میں خط لکھتے تھے اور پھر خط جس کو لکھتے ہیں وہ خط اس کو بعد میں ملتا ہے, میڈیا میں پہلے پہنچ جاتا ہے. ایک ایسے پراپیگنڈے کا اگر آپ موجب بنے جو پورے ادارے کو ملائن کرے, میرا خیال ہے کہ اس کو کسی نہ کسی سمت جو ہے وہ مس کنڈکٹ سے جوڑا جا سکتا ہے.